آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، حکومت ہم کر رہے ہیں، لیکن حکومت کرتے ہوئے ہمارے دل کے اندر کھوٹ کیا؟ ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے یہ بات کریں کہ کرغزستان میں حکام سے بات چیت ہوئی ہے اور وہاں پہ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے پریٹنڈ کیے جا رہے ہیں، تو ایک مخصوص جماعت یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے تو نوجوان اس پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں. یہ ہماری سوچ ہے، یعنی یہ ہمارے ملکی معاملات کو دیکھنے کی پرکھ ہے. ایک طرف ایک صوبائی وزیر جو ہیں وہ یہ اعلان کر دیں، ترجمان اعلان کر دیں کہ کے پی میں اگر آٹا پنجاب سے نہ جائے تو روٹی جو ہے وہ 50 روپے کی ملے گی، اور پھر کل رات آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایسے اقدامات اٹھانے کا آغاز بھی کر دیا گیا، تو کیا بنے گا؟ تو پیچھے بیک فٹ پہ جاتے ہیں، فارم 45 اور 47 کے اوپر آتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ یہ تعدادات کا تنازع جو ہے ختم ہونے سے انکار کر رہا ہے. ایک نیا آڈٹ ہوا ہے، اس آڈٹ میں کیا پتہ چلا ہے؟ صرف 3 حلقے بتاؤں گا، اور 3 حلقوں میں جو رد و بدل ہے وہ بتاؤں گا. وفاقی دارالحکومت سے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں پہ اعلان کردہ جو فاتحین ہیں وہ اس آڈٹ میں رنر اپس کے مقابلے میں کم ووٹ حاصل کر چکے ہیں. پتن کولیشن ہے 38، اس نے 38 نتائج کا انکشاف کیا ہے، جس میں سے کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد کے قومی اسمبلی کے حلقوں کا تفصیلی آڈٹ اس کے اندر ہے. 38 حلقے انہوں نے کل کیے ہیں، لیکن 3 حلقوں کا تفصیلی آڈٹ ہے جس میں امیدواروں سے فارم 45 انہوں نے وصول کیے، ان کا فارم 47 سے موازنہ کیا اور کہا کہ 298 یعنی 97% کے نتائج کی تصدیق کرنے میں وہ کامیاب رہے NA46 اسلام آباد کے 342 پولنگ اسٹیشنز پہ سے. انہوں نے کہا ہمارے جو نتائج ہیں اس کی ٹیبلیشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار عامر مسعود جو تھے انہوں نے 75,608 ووٹ حاصل کیے، جو انہوں نے کلیکشن کی مختلف لوگوں سے، مختلف امیدواروں سے. تو انہوں نے کہا جی اس کے بعد مسلم لیگ نون کے انجم عقیل خان نے 38,607 ووٹ حاصل کیے اور دوسرے نمبر پر رہے. یہ وہ ہے جو فارم 45 کے مطابق. لیکن ای سی پی کی ویب سائٹ پہ جو اپلوڈ کردہ فارم 47 ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کا جو تھے انہوں نے 44,317 کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے امیدوار نے 81,958 ووٹ لیے اور انہیں فاتح قرار دے دیا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فارم 45 کے مطابق جو ہمیں موصول ہوئے اس کے مطابق یہ 76,000 ووٹوں کا فرق اس میں ڈالا گیا، 76,000 ووٹوں کا، یعنی آگے پیچھے کیے گئے. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کردہ فارم 45 کے خلاف ہمارے جمع کردہ فارم 45 کا جائزہ لینے پہ ہمیں 342 میں سے 200 سے زائد پولنگ اسٹیشنز میں دونوں فارمز میں فرق پایا گیا. پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والے امیدوار کے ووٹ جو ہیں وہ ای سی پی کے دستاویزات پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کے کالم میں دکھائے گئے، اور NA47 اسلام آباد 2 جو ہے اس کے 387 پولنگ اسٹیشنز تھے. تو اس آڈٹ میں یہ بتایا گیا کہ 379 یعنی 379 یعنی 97% کے نتائج انہوں نے مرتب کیے، اور اس کے مطابق پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ تھے شعیب شاہین انہوں نے 1,01,061 ووٹ حاصل کیے، اور طارق فضل چودھری جن کا تعلق PMLN سے تھا وہ دوسرے نمبر پر ہے 49,528 ووٹ لے کے. لیکن ای سی پی کی ویب سائٹ کے اوپر جو فارم 47 تھا اس کے مطابق جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ شعیب شاہین تھے انہوں نے 86,794 لیے، اور نون لیگ کے امیدوار نے 1,01,397 ووٹ لے لیے. انہوں نے کہا وہاں پہ 66,000 سے زیادہ ووٹوں کا تصدیق شدہ نتائج سے فرق ہے. اپنی ویب سائٹ کے اوپر ای سی پی نے جو فارم 45 کے خلاف ہمارے جمع کردہ فارم 45 کا جائزہ لینے پہ ہمیں معلوم پڑا ہے کہ 387 میں سے کم از کم 198 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پہ دونوں فارمز کے اندر فرق ہے. انہوں نے مثال بھی اس کی دی ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن 384 تھا جس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کے کل ووٹ تھے 181، اسے تبدیل کر کے 1,181 کر دیا، یعنی 1,000 ووٹوں کا فرق. پھر NA48 اسلام آباد 3 کا وہ بتاتے ہیں کہ 261 پولنگ اسٹیشن تھے اور ہم نے 234 کے فارم 45 حاصل کیے جو 90% نتائج بنتے ہیں. اور ان کے مطابق پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے سید محمد علی بخاری انہوں نے 70,318 ووٹ حاصل کیے. ان کے بعد آزاد امیدوار تھے ایک راجہ خرم شہزاد، وہ 26,874 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، لیکن وہ ای سی پی کی ویب سائٹ کے اوپر جیت گئے، نون لیگ میں شامل ہو گئے. وہاں پہ جو فارم 47 تھا اس کے مطابق 69,699 ووٹ انہوں نے حاصل کر لیے جو جیت گئے، یعنی جنہیں PMLN کا قرار دیا گیا. تو دوسرے جو ہیں انہوں نے 59,851 ووٹ حاصل کیے اور 53,000 سے زیادہ ووٹوں کے مقابلے میں فرق پایا گیا. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کردہ فارم 45 کے خلاف ان کے پاس جو شواہد کے طور پہ فارم 45 پہنچے ہیں انہوں نے کہا کہ 261 پولنگ اسٹیشنز میں سے کم از کم 91 پولنگ اسٹیشنز کے دونوں فارمز میں فرق تھا. انہوں نے پھر اس کی مثال یہ دی کہ پولنگ اسٹیشن نمبر تھا 94، وہاں پہ نون لیگ کے امیدوار کے ووٹ تھے 92، اسے 1,092 کر دیا، یعنی 0 اور 1 اس سے اضافی لگا دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہیرا پھیری کے واضح ثبوت ملے اور ہمارا آڈٹ واضح طور پہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اعلان کردہ فاتحین جو ہیں انہوں نے رنر اپ سے کم ووٹ حاصل کیے تھے. اب
جب اس طرح کی باتیں ہوں تو پھر آپ سے سوال پوچھے جائیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جیتے ہوئے ہیں یا ہارے ہوئے؟ جیت کے آئے ہیں یا ہار کے آئے ہیں؟ تو آگے سے جواب یہ ملے کہ ہمیں ملک کی بہتری کے لیے لایا گیا. تو کیا ان کے پاس ایک ورتھ ہوگی، مورل اتھارٹی کیا ہوگی، کس طریقے سے وہ کام کریں گے؟ خبر یہ کہ پنجاب سے جو خیبر پختونخوا میں منتقلی ہوتی تھی گندم کی، تو کل رات سے ایک آرڈر جاری ہوا ہے کہ چیک پوسٹیں قائم کی جائیں گی اینٹی سمگلنگ، یعنی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے. جو یہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہیں چیزیں، ہم پہلے روکتے تھے کہ خیبر پختونخوا سے یہاں سمگلنگ ہوتی ہے، اس میں منشیات بھی ہوتی تھی، مختلف چیزوں کا الزام ہم پہ لگاتے رہے. وہ اس وجہ سے کہ پٹی جو افغانستان کی ہے وہاں سے وہ سمگل ہو کے ادھر آتی تھی، تو یہاں کے پی کے راستے وہ پنجاب سے آیا کرتی تھی. تو ہم نے ان کے اوپر بہت سی بہتان ترازی بھی کی ہوئی ہے، اور اس میں حقائق بھی کچھ ہوں گے، وہ پٹی استعمال ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پنجاب سے وہاں پہ کیا جاتا ہے؟ پنجاب سے جاتے ہیں اشیاء خور و نوش. تو کیا چیز جا رہی ہے جو پنجاب میں کم ہوگی؟ ایک سوال ہے. دوسری طرف پنجاب حکومت انکاری ہو گئی گندم کی خریداری سے، باردانی کی فراہمی سے، آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کے اوپر سارا کچھ انہوں نے طے پایا. اب یہاں پہ صورتحال یہ آن پہنچی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے پنجاب حکومت بھی انکاری ہے گندم خریدنے کے لیے، اور ادھر انہوں نے چوکیاں باقاعدہ طور پہ قائم کر دیں. اب وہ کسان، وہ 6 ایکڑ والا، 10 ایکڑ والا، 15 ایکڑ والا، وہ اپنی جو فصل ہے وہ بیچنا چاہتا ہے تو کسی ایسے کو بیچے گا جو آگے بیچ سکے. تو وہ جو آگے اگر اچھے ریٹ پہ بیچ سکے گا تو اسے اچھے ریٹ پہ خریدے گا اپنا مارجن رکھ کے. اگر یہ بندش ہو جاتی ہے، یہاں سے وہاں نہیں جاتی، بتایا جاتا ہے کہ 7,000 میٹرک ٹن جو گندم ہے وہ پنجاب سے کے پی نے خریدی ہے. تو ان کے پاس ایک آخری آپشن وہی تھا کہ چلیں جس ریٹ پہ نکلتی ہے پھر نکال دیتے ہیں. اب وہ بھی بند کر دی جائے گی تو کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ یعنی آپ بغض عمران میں آپ کرغستان کے واقعے کو بھی ایک مخصوص جماعت کا پروپیگنڈا قرار دینے لگے. آپ بغض عمران میں خیبر پختونخوا میں جانے والی گندم کو روکنے کی بھی باتیں کرنے لگے. آپ کے پاس پھر مورل اتھارٹی کیا بچے گی؟ یعنی آپ بہتری کے لیے اقدامات تو اٹھا سکتے تھے نا. آپ کے پاس مورل اتھارٹی کے لیے بے شمار اقدامات ہیں، آپ اٹھائیے، مخالف کا تذکرہ ہی نہ کیجیے. یعنی آپ خود اپنے تئیں اپنے مخالف کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، آپ اس کی سیاست کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ آپ خود کو کمزور اور دوسرے کو مضبوط کرنا جا رہے ہیں، اور جہاں پہ آپ خود کو کمزور کر رہے ہیں وہاں پہ آپ عوام کو بھی کمزور کرتے ہیں. آپ کے پاس بے شمار آپشنز تھے، آپ کر لیتے، آپ اقدامات اٹھا لیتے، آپ اس کا پرچار نہ کرتے یا دوسرے پہ الزام نہ دھرتے، کرتے. لیکن نہیں، اس کے اندر سیاست کو انوالو کرنا. ابھی حالیہ ڈیولپمنٹ یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ سولر کے اوپر جو گرین میٹر ہے اس کی بجائے گراس میٹر لگایا جائے گا، اور آپ وابڈا کو بھیجیں گے اور وابڈا جو آپ کو دے گا وہ اسی ریٹ پہ دے گا جس ریٹ کے اوپر عام صارف کو جا رہی ہے. یعنی آپ کی ہی دی ہوئی بجلی اگر آپ کو واپس ملے گی تو اس ریٹ کے اوپر ملے گی جس ریٹ کے اوپر آپ پہلے وابڈا سے خرید رہے ہیں. یعنی اگر 35 روپے کا یونٹ ہے اور آپ اس پہ 50 روپے یا 45 روپے ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو آپ کو وہ سارے ٹیکسز بھی ادا کرنا پڑیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسی ریٹ پہ فراہم کی جائے گی، یہ تو بن رہی ہے سولر سے، اب کوئی بجلی بن رہی ہے کیا نام ہے پانی سے، اس کا ریٹ الگ ہے، جو کوئلے سے بن رہی ہے اس کا ریٹ الگ ہے، جو فیول سے بن رہی ہے اس کا ریٹ الگ ہے. تو ان کے ریٹ الگ ہیں، وہ سرچارجز الگ پڑتے ہیں. اب فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام کے اوپر پیسے بڑھ جاتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو اپنی سولر کی کمائی ہوئی بجلی آپ کو دے رہا تھا، آپ سے اس نے واپس لی ہے، تو جب واپس لی ہے اس نے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اس ریٹ پہ دیں گے. تو وہ بجلی تو سولر سے بنی تھی، وہ فیول پرائس پہ تو نہیں بنی. وہاں پہ فیول پرائس کا عمل دخل کہاں ہوگا؟ یہ میکانزم بنایا جا رہا ہے، اور یہ میکانزم سمجھ سے بالاتر دکھائی دے رہا ہے. اور آئی ایم ایف یہ بھی کہتا ہے کہ جون میں جو روپے کی قدر ہے اس میں کمی واقع ہوگی، تو 18% کی کمی واقع ہو سکتی. تو اگر آئی ایم ایف کے مطابق اس میں 18% کی کمی واقع ہوگی تو وہ ان کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اسی کمی کے حساب سے بجلی کی قیمت کا بھی تعین کیا جائے گا. تو وہ ڈیویلیویشن کن بنیادوں پہ ہوگی؟ کیونکہ ہمارے حکمرانوں کے مطابق تو معیشت بہتر سمت میں گامزن ہے، ہم بہتر فیصلے لے رہے ہیں. تو وہ کس سمت میں گامزن ہے کہ جہاں پہ ڈیویلیویشن دیکھنے کو ملے گی؟ خدا حالات میں بہتری لانے کے اقدامات انہیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.